يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس دن کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی مگر جسے رحمان نے اذن دے دیا۔ اس دن کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر جسے رحمان نے اذن دے دیا اور اس کی بات کو پسند فرما لیا، اس کی بات پسند فرما لی۔ اب ایک حدیث مبارک حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت کعب فرماتی ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا، اے کعب ہمیں اللہ کا خوف دلاؤ۔ کس نے؟ حضرت عمر بن خطاب حضرت کعب کو فرما رہی، ہمیں اللہ کا خوف دلاؤ۔ آج تو کسی کے سامنے ایسی باتیں کریں تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ ہر وقت مولویوں والی باتیں کرتے ہیں، ڈرنے اور ڈرانے کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ صحابہ کرام کی سنت تھی کہ صحابہ کرام سے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں سنتے تھے جن سے اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضرت کعب کو کہا کہ کعب ہمیں اللہ کا خوف دلاؤ۔ تو حضرت کعب فرماتی ہیں، میں نے کہا امیر المومنین کیا آپ کے پاس اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حکمت نہیں ہے؟ یعنی کیا آپ اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے؟ حضرت عمر فاروق کو، کیا آپ حدیث کو نہیں جانتے؟ آپ احادیث بھی جانتے ہیں، یعنی کہ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، آپ اللہ کی کتاب، کیا آپ کے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی حکمت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ڈراؤ، ہمیں ڈراؤ، اللہ کا خوف دلاؤ۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے امیر المومنین اگر آپ کہاں حضرت عمر بن خطاب کہ حضور نے کیا فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حکمت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، مگر ہمیں ڈراؤ، اللہ کا خوف دلاؤ۔ تو میں نے کہا ہے امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائیں، 70 نبیوں کے برابر بھی اگر آپ عمل لے کر جائیں تو قیامت کا جو خوفناک منظر ہے، قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، ان کو دیکھ کر اگر آپ 70 نبیوں کا عمل بھی لے کر جائیں تو آپ اپنے عمل کو حقیر پائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سوچیں کہ پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں، وہ 70 نبیوں کا بھی اگر عمل لے کر جائیں تو قیامت کی ہولناکیاں اور خوفناک مناظر
اس کو دیکھ کر 70 نبیوں کے جو اعمال اگر کسی کے پاس ہیں، اور کہا کس کو جا رہا ہے؟ عمر فاروق کو، عمر بن خطاب کو، آپ اپنے اعمال کو حقیر پائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرمانے لگے کعب اور بیان کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر مشرق میں دوزخ میں بیل کے نتھنے کے برابر بھی سوراخ کیا جائے، مشرق کے اندر دوزخ میں بیل کے نتھنے کے برابر بھی سوراخ کیا جائے، تو اس کی تپش سے مغرب کے اندر کھڑے ہوئے آدمی کا دماغ کھولنے لگے گا، حتیٰ کہ مشرق کے اندر بیل کے نتھنے کے برابر جو دوزخ میں سوراخ کیا گیا جہنم میں، اس سے مغرب میں کھڑے آدمی کا دماغ کھولے گا، یہاں تک کہ اس کا دماغ بہنے لگے گا۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق نے اور زیادہ بیان کرو، تو میں نے کہا اے امیر المومنین، قیامت والے دن دوزخ ایک لمبا سانس لے گی جس کے اثر سے ہر مقرب فرشتہ اور نبی، ہر مقرب فرشتہ اور نبی، مرسل وہ بھلے رسول ہے، وہ نبی ہے، وہ گھٹنوں کے بل گر جائے گا، گھٹنوں کے بل گر جائے گا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے اے میرے رب نفسی نفسی، آج میں تجھ سے اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، آج میں تجھ سے اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، اور آج میں تجھ سے اپنے نفس کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق کافی دیر سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ ان کی باتیں سننے کے بعد میں نے کہا اے امیر المومنین، یہ جو میں نے آپ کو باتیں سنائی ہیں، کیا آپ اللہ کی کتاب میں ان باتوں کو نہیں پاتے؟ تو انہوں نے کہا کیسے؟ تو میں نے یہ آیت پڑھی، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا۔ یہ تو قرآن کے اندر ہے، یہ تو قرآن کے اندر ہے کہ نبی 70 نبیوں کے اعمال بھی لے کے جائیں گے تو آپ اپنے عمل کو حقیر پائیں گے، اور ہر نبی، مرسل اور مقرب فرشتہ بھی گھٹنوں کے بل گرا ہوگا۔ قیامت کی ہولناکیاں اور خوفناک منظر ایسا ہوگا کہ نبیوں کا بھی معاملہ یہ ہوگا کہ ہر نبی آج میری جان، آج میری جان، آج میری جان۔ بخاری شریف، مسلم شریف، بے شمار اور کتابوں میں یہ حدیث، شمائل ترمذی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، تو آپ نے اس میں سے ایک دستی اٹھا لی اور وہ آپ کو اچھی لگی، تو آپ اس دستی کو اپنے دانتوں سے کھانے لگے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کھاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، تمام لوگوں کا۔ کیا تم جانتے ہو یہ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالی اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، جس میں وہ پکارنے والے کی آواز سن سکیں گے اور سب کو دیکھ سکیں گے۔ سورج ان کے قریب ہو جائے گا، لوگوں کو اس قدر رنج و غم ہوگا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں کہیں گے، آپس میں باتیں کریں گے لوگ، اور وہ کہیں گے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج ہماری حالت کیا ہے؟ محشر کے دن، قیامت کے دن آج ہم کس حالت میں ہیں؟ اور کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے آپس میں باتیں کریں گے
کہیں گے چلو حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام امتیں، کل خلقت وہ ان کو کہے گی کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست اقدس سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی پسندیدہ روح پھونکی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آپ ہمارے لیے آج اپنے رب سے شفاعت کیجئے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے آج مخلوق کا کیا عالم ہے اور کیا حال ہے؟ یعنی پھر وہی پچھلی حدیث کہ 70 نبیوں کے عمل بھی لے جاؤ گے تو اپنے اعمال کو حقیر پاؤ گے، اور نبی بھی ابراہیم علیہ السلام سمیت گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے اس دن جب وہ بیان ہو رہا ہوگا۔ تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ آج ہماری کیا حالت ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہم کس کیفیت میں ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب غضب میں ہے، اور وہ اتنے غضب میں نہ پہلے تھا نہ کبھی آئندہ ہوگا، اور اس نے مجھے ایک دانہ کھانے سے منع کیا تھا، ایک درخت سے کھانے سے منع کیا تھا، اور میں نے بظاہر وہ میں نے کھا لیا۔ تو مجھے آج اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ نفسی نفسی نفسی، جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے اے نوح، بے شک آپ زمین والوں کے سب سے پہلے رسول ہیں، اور بے شک اللہ نے آپ کا نام بہت شکر ادا کرنے والا بندہ رکھا ہے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے۔ اے نوح علیہ السلام، آپ دیکھیں آج ہم کس قدر تکلیف، پریشانی اور مصیبت کے اندر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب سخت غضب کی حالت میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں نہ تھا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنے غضب میں ہوگا۔ بے شک میں نے اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے خلاف ایک دعا کر دی تھی، نفسی نفسی نفسی۔ آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے وہ دانہ کھا لیا تھا جس سے روکا گیا تھا، ایک زندگی کا عمل۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنی قوم کے لیے ایک دعا کر دی تھی، وہ ان کے خلاف دعا کی تھی۔ آج مجھے اپنے نفس کی خبر ہے، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی ہیں اور تمام زمین میں اللہ کے خلیل ہیں، اور اپنے رب کے پاس آج ہماری حالت کو دیکھیے، ہم کس کیفیت میں ہیں، ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ فرمائیں گے آج میرا رب بہت غضب میں ہے، نہ وہ اس سے پہلے کبھی اتنے غضب میں تھا، نہ کبھی اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا۔ میں نے بظاہر 3 ایسی باتیں کر دی تھیں جو اصل میں وہ باتیں ویسی تھیں نہیں، تو آپ نے فرمایا نفسی نفسی نفسی۔ آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جن کا ہم ہر نماز میں ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اس دن یہ فرمائیں گے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے، میں تمہیں راستہ، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت بھی عطا فرمائی اور آپ کو اپنے کلام سے سرفراز بھی فرمایا، ہماری حالت دیکھیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ کہیں گے بے شک میرا رب سخت غضب میں ہے، نہ وہ اس سے پہلے کبھی غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد کبھی غضب میں ہوگا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس کو قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔
پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کو حضرت مریم کی طرف القا کیا گیا، آپ اس کی پسندیدہ روح ہیں، آپ نے لوگوں سے پنگوڑے کے اندر کلام کیا اور آپ آج ہماری حالت دیکھ رہی ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب بہت غضب میں ہے، نہ وہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضب میں تھا نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضب میں ہوگا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، میرے علاوہ تم کسی اور کے پاس جاؤ، آؤ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، تم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صحابہ بارک وسلم، ان کے پاس جاؤ، پھر تمام خلقت اور امتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کے سب اگلے اور پچھلے خلاف اولا کاموں کی مغفرت کر دی، آپ ہماری شفاعت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عرش کے نیچے جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر اللہ میرے لیے حمد و ثنا کے ایسے کلمات کھول دے گا، میری زبان سے اللہ کی حمد کے ایسے کلمات کھولے جائیں گے کہ ایسے کلمات نہ پہلے کبھی کسی نے کہے، یہ صرف خاص میرے لیے کھولے جائیں گے۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ جو مانگیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، بس کہا جائے گا اے محمد آپ جنت کے دائیں دروازے سے اپنی امت کے ان لوگوں کو داخل کر دیجئے جن سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اور باقی دروازوں میں سے وہ لوگوں کے شریک ہوں گے دوسرے لوگ جن سے۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور زمین پر بیٹھ کر حضور جنت کی چوکھٹ اور دہلیز کا فاصلہ دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت کی دو چوکھٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ کے اندر ہے۔ الحمدللہ میں نے مکہ میں بھی حاضری دی، میں نے بصرہ میں بھی حاضری دی۔ حضور نے فرمایا، حضور نے زمین پر بیٹھ کر فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت کے اندر سے یعنی جب لوگ میری شفاعت کے پر اندر داخل ہونا شروع ہوں گے تو جنت کی دو چوکھٹیں جو سی ہیں ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان میں فاصلہ ہے، ان دو چوکھٹوں کے درمیان جو ان سے۔ اسی طرح کی ایک حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف، قیامت والے دن تمام اہل محشر پریشان ہوں گے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے تو میں نے تفصیل سنائی ہے، تمام اہل محشر پریشان ہوں گے، ہیبت اور خوف کا عالم طاری ہوگا۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، اور پھر اللہ خود ہی جواب دے گا، کوئی آگے سے جواب نہیں دے گا۔ للہ الواحد القہار، ایک اللہ سب پر غالب، آج اس کی بادشاہی ہے۔ لوگ خوف سے آپس میں کہیں گے کوئی اللہ کا مقبول بندہ، کوئی اللہ کا پیارا بندہ جس سے ہم شفاعت چاہیں، تو سب لوگ حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ ہماری شفاعت کریں تاکہ آج اس عالم سے رہائی ہو۔ تو آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے،
آپ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ان کو راستہ بتائیں گے کہ جاؤ تاجدار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ جب سب لوگ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں گے انا لہا، واقعی اس کام کے میں ہی لائق ہوں۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ کی بارگاہ میں مقام قدس کے اوپر سجدے میں اپنا سر رکھ دوں گا اور عرض کروں گا یا رب امتی یا رب امتی، اور اللہ کی وہ حمدیں بیان کروں گا جو حمد اللہ مجھے القا فرمائے گا۔ ایسی حمدیں آج تک، حالانکہ 1.25 لاکھ نبی کم و بیش گزر گئے، ایسی حمد حضور نے فرمایا جو میری زبان سے بیان ہوگی اس سے پہلے کبھی کسی نے اللہ کی ایسی حمد بیان نہیں کی ہوگی۔ تو اور میرا رب مجھے فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، تو اے محمد اپنا سر اٹھائیے، تو میں پھر بھی عذرائے محبت سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پھر حکم ہوگا محبوب اپنا سر اٹھائیے، اور میں پھر سجدے میں اس کی حمد بیان کروں گا۔ تیسری مرتبہ پھر حکم ہوگا ارفع رأسک یا محمد، ارفع رأسک یا محمد، سل توتا اشفع تشفع، تو اس وقت مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور شفاعت کیجئے، سوال کیجئے، آج آپ جو سوال کریں گے آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا، اور میرا امتی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اصالت کل عمارت کل سیادت کل امارت کل امامت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا سجدہ کیا، بہت لمبا سجدہ کیا۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ہم نے سمجھا کہ آپ بالکل ساتھ سجدے، ہم نے سمجھا شاید روح پرواز نہ کر گئی ہو، تو جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا میرے رب نے میری امت کی بخشش کے متعلق مجھ سے مشورہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے رب نے میری امت کے متعلق میرے سے مشورہ کیا ہے، میرے سے مشورہ کیا ہے، تو میں نے عرض کیا یا رب خلقک و عبادک، پھر دوسری مرتبہ مشورہ کیا، میں نے پھر وہی جواب دیا، پھر میرے رب نے تیسری مرتبہ مشورہ کیا، میں نے پھر وہی کہا یا رب خلقک و عبادک، کہ اے میرے رب جو تو چاہے، تو نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ تیرے ہی بندے ہیں، جیسے تیری مرضی یہ کر دے مولا کریم۔ رب کریم نے اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی امت کے متعلق اللہ کا آگے سے جواب آیا۔ امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ، پہلے میں نے آپ کو وہ حدیثیں سنا دی جون سی ہیں، اب آئیے خصائص، یہ بھی حدیث ہے خصائص الکبریٰ کی، وہ صحائح ستہ میں سے تھیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی امت کے متعلق میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، پریشان نہیں کروں گا آپ کی امت کے متعلق۔ روز قیامت بغیر حساب کتاب کے 70,000 آپ کے امتی جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 بخش دوں گا۔ 70,000 امتی
بغیر حساب کتاب کے، اور ان 70,000 کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 70,000 بخشوں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں مشورہ کتنی دفعہ ہوا؟ 3 دفعہ، 3 دفعہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے، اور تینوں دفعہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 کو بخش دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، سجدہ، تو یہ اصل میں یہ سجدہ نعمت، یہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ سجدہ تھا، سجدہ نہیں تھا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت کا اذن بعد، نہیں، شفاعت کا اذن تو حضور کو کب سے مل چکا۔ قیامت والے دن کا جو سجدہ ہے وہ تو اس چیز کا ہے کہ مولا کریم اب اجازت فرمائیے شفاعت شروع کی جائے، شفاعت شروع کی جائے۔ اذن کب کا مل چکا؟ اب تو حضور اب شفاعت بالوجاہت کیجئے، اب شفاعت کا اذن تو پہلے کا مل چکا ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی۔ حدیثیں دیکھ لی نا آپ نے، لوگ کیسے کیسے نبیوں کی بارگاہ میں گئے، مگر جس کی بات، جس ورضی له قولا، سب سے پہلے شفاعت حضور کی، پھر نبیوں کی، پھر صدیقین کی، صحابہ کی، پھر اولیاء کرام کی، پھر شفاعت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ پہلا دروازہ شفاعت کا حضور کھولیں گے جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسلم نے ایک حدیث لکھی ہے جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی ہے کہ بھئی جو دعا مانگنی ہے ابھی قبول کروا لو، ابھی قبول کروا لو۔ 1.25 لاکھ کم و بیش نبی، حضور فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جاتی ہے کہ بھئی جب مرضی اس کو کروا لو، قبول کر، مستجاب دعا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی وہ دعا، سارے نبیوں نے وہ دعائیں مانگ لی، وہ معاملات ختم ہو گئے، میں نے اپنی وہ دعا قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ اب حضور نے اتنی بات فرمائی، پھر حضور نے نہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی تھی جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَمَن طَابِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور جس نے میرا ساتھ نہ دیا تو پھر بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی جو تو میری بات مانے وہ میرا فرمانبردار، وہ میرا ساتھی، جو میری بات نہ مانے پھر تیری مرضی ہے، جو مرضی کر لے۔ پھر حضور نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، پھر حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، وہ اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر آیا، ان تعذبهم فإنهم عبادك فإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ تو اگر تو انہیں عذاب کرے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ان کو عذاب کرتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو پھر تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اپنی اس دعا کا ذکر کیا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، اس نے مانگ لی، مگر میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے قیامت والے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے اور شفاعت کے لیے اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے قیامت والے دن کے لیے۔ پھر حضور نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، پھر حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا ان باتوں کا ذکر کرتے کرتے فرمانے لگے اللہم امتی امتی ثم بقا امت مسلم ورب غفور، یا اللہ میرا امت، یا اللہ میری امت۔ پھر حضور رونے لگ گئے، گریہ تاری ہو گیا، یا اللہ میری امت گناہگار ہے، یا اللہ میری تو بخشنے والا، تو مہربان ہے۔ اب حضور نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر، ابراہیم نے کیا کہا جو میری بات مانے وہ میرا ہے، باقی تیری مرضی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تیرے بندے جیسے تیری، حضور نے فرمایا میری امت میری امت میری۔ اس دعا کو بھی اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھا
کہیں استعمال کیا کربلا میں استعمال کر لیتے، امام حسن کی جگہ پر استعمال کر لیتے، امام حسین کی جگہ پر استعمال کر لیتے، شہدائے کربلا اپنے خاندان کے لیے اس دعا کو استعمال کر لیتے، مگر حضور نے کہیں اس دعا کو استعمال نہیں کیا، اپنی امت کی بخشش اور شفاعت کے لیے قیامت کے لیے اس دعا کو سنبھال کے رکھ لیا۔ حضور کے اوپر گریہ طاری ہو گیا، حضور رونے لگ گئے، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو معاملہ کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تو سب جانتا ہے، یہ تو ہماری تعلیم کے لیے، جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ، پوچھو یہ گریہ کیوں طاری ہے، یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں۔ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ گریہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا امت کی بخشش، میری امت کی بخشش، میری امت کی بخشش۔ اب جبریل علیہ السلام دوبارہ اللہ رب العزت کے دربار کریمی میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ تیرا محبوب اس لیے رو رہا ہے، تیرے محبوب پر گریہ اس لیے طاری ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے پریشان ہے۔ تو اللہ رب کریم نے اب سب سے پہلے سنیے وحی جلی، وحی جلی، اللہ نے سب سے پہلے وحی جلی کے اندر کھلم کھلا اعلان فرما دیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دینے والے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو راضی کر لے گا، آپ کا رب آپ کو راضی کر لے گا۔ سب سے پہلے وحی جلی، وحی جلی کہ ہم ان قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ محبوب تم راضی ہو جاؤ گے۔ سمجھ جاؤ کیا معاملہ ہے، اپنی امت کے لیے پریشان ہو، میں تمہیں یہ خوشخبری دے رہا ہوں محبوب، ان قریب تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کر لینا ہے میں نے۔ یعنی محبوب کو راضی کرنے کے لیے اللہ اللہ اللہ، اے محبوب میں آپ کو راضی کروں گا۔ اب یہ تو تھی وحی جلی، یہ تھی وحی جلی۔ اچھا اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دینے والے ہیں کہ آپ کو ہم نے راضی کر لینا ہے، اب جب جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اب میرے رب کو میرا پیغام دے دینا اور عرض کر دینا۔ کیوں؟ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو راضی کرنا ہے محبوب، میں نے تمہیں راضی کر لینا ہے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل اب جب واپس جاؤ تو میرے رب سے کہنا کہ اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں گیا تو میں نے راضی نہیں ہونا، ایک امتی بھی اگر میرا جہنم میں چلا گیا میں راضی نہیں ہوں گا۔ میرے رب سے عرض کرنا میں راضی نہیں ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں گیا۔ پھر اس کے بعد یہ تھی وحی جلی، اب وحی خفی میں ارشاد ہوا محبوب اب وحی خفی سنیں۔ آہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب کیا فرمایا محبوب سنو، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ یہ شان محبوب ہے، یہ شان محبوب ہے کہ اپنے محبوب کریم، اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب کلہم یطلبون رضائی، ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محمد مگر تیرا رب صرف تیری رضا چاہتا ہے، تیری رضا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آہا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، پہلے وحی جلی قرآن کے اندر، اب وحی خفی، اب حضور خوش ہو گئے۔ اب یہ حضور کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وجاہت اور شان کمال، اس شان کے کمال درجہ ہے جو حضور کو عطا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نُسُوكَ بِهِ، قریب ہے کہ میں تیری امت کے حق میں، اب یہ حدیث قدسی، وہ حدیث جلی، پھر حدیث خفی، اب حدیث قدسی۔ فرمایا میں قریب ہے کہ ہم تجھے تیری امت کے حق میں راضی کر لیں گے اور آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ یہ حدیث آئی، حدیث سب حدیثیں بیان کر رہا ہوں،
کوئی اپنی بات نہیں بیان کر رہا، کوئی حکایت بیان نہیں کر رہا، کوئی نقل، کوئی کتابوں کی نہیں بیان، یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں میں۔ فرمایا آپ کو ناراض نہیں کریں گے، ان ھذا المقامۃ الکرامۃ الخاصہ، یہ مقام عزت اور کرامت فقط تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، یہ حضور کے لیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ علامہ سید ابو الفضل سید محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر روح المعانی، بڑی زبردست تفسیر کی کتاب ہے، علامہ سید ابو الفضل سید محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی ہے۔ ان کا مزار مولانا یعقوب چرخی کے مزار کے باہر ایک قبرستان کے اندر ہے، جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی۔ تفسیر روح المعانی کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں انہوں نے قرآن کی تفسیر میں کیا لکھا ہے، انہوں نے لکھا یہ سورۃ الضحیٰ کی اس آیت کی تفسیر کے اندر انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ کا قال ینادی ربی اردیت یا محمد فاقول نعم یا رب ردیت۔ اللہ پوچھے گا اردیت یا محمد، اے محمد کیا اب تو راضی ہو، محبوب اب تو راضی ہو؟ تو آگے سے حضور جواب دیں گے نعم، ہاں، یا رب ردیت، اے میرے رب میں راضی ہو گیا ہوں۔ رب پوچھے گا محبوب بتاؤ تم راضی ہو؟ تو محبوب بارگاہ معبود میں سجدہ کریں گے کہ میں راضی ہوں، تو اے میرے رب میں راضی ہوں۔ اب جب حضور یہ فائنل سٹیٹمنٹ دیں گے کہ میں راضی ہوں، تو اب اس محشر اور قیامت کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، اب اس کو لپیٹا جائے گا، اور اب حضور جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں اپنی اقبال مندی، عروج، خوشی اور کامرانی کے قدم جو ان سے جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے، جنت کی تمنا پوری ہوگی اور جنت الفردوس خوشی سے جھوم اٹھے گی۔ قدرت نے ازل میں لکھا یہ ان کی جبیں پر، قدرت نے ازل میں لکھا ان کی جبیں پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، دیکھا ان محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے بندھا ہو۔ آہا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام۔ وقت ختم ہو گیا، بات بہت آگے چلی گئی، مگر ایک حدیث رہتی تھی، چلیں وہ اگلی دفعہ پھر سنا دیں گے۔ مگر علامہ اقبال ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر اعلیٰ حضرت کا نا یہ شعر پڑھا گیا۔ اعلیٰ حضرت کی نعت کا ایک شعر ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب جو حدیث میں نے پیچھے سنائی تھی اس حدیث کو دیکھیں تو یہ شعر اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ محبوب ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے مگر میں صرف اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ علامہ اقبال اس مجلس اور اس محفل نعت خوانی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ شعر سنا تو وجد کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسوؤں کی لڑیاں بہہ نکلی، اور انہوں نے فی البدی ایک شعر فرمایا، فی البدی انہیں دو شعر فرمائے اس شعر کے جواب کے اندر۔ اب وہ جواب کیا تھا؟ تماشا تو دیکھو، یہ علامہ اقبال کے آگے دو شعر ہیں، تماشا تو دیکھو
کہ دوزخ کی آتش، تماشات دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد، تماشات دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ علامہ اقبال نے فی البدی یہ دو شعر کہے، فی البدی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعہ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی